اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ سورہ نور آیات 56 اور 57۔ آیت نمبر 55 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک میں اقتدار بخشے گا جیسا کہ ان لوگوں کو اقتدار بخشا جو اس سے پہلے گزرے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو متمکن کرے گا جس کو ان کے لیے پسندیدہ ٹھہرایا، اور ان کی اس خوف کی حالت کے بعد ان کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پہلے اہل نفاق کا تذکرہ کیا، پھر اہل ایمان کا تذکرہ کیا، اب ان صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے دلوں کو نفاق سے بچا سکتا ہے، خوف اور تردد ختم ہو سکتا ہے، وہ شک سے نکل کر یقین کی کیفیت کو پا سکتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز کا اہتمام رکھو، نماز قائم کرو۔ بارہا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا۔ روز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی کیا جائے گا۔ اہل جہنم سے سوال کیا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ وہ جواب میں کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ ہم نماز کا اہتمام کرنے والے نہ تھے، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہ تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے کر اس کا عملی ثبوت نماز ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ الصلاۃ قرۃ عینی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں کیسے بھی ہوں، نماز سے ناغہ نہیں ہے، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ غمی ہے خوشی ہے، صبح ہے شام ہے، حضر ہے سفر ہے، مصروفیت ہے فراغت بالی ہے، ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے۔ دوسری چیز وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے اللہ ان کے مال کو مزید بڑھا دے گا۔ جس کا حق اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں رکھا ہوا ہے اسے ادا کرو۔ حدیث مبارکہ ہے انتم ترزقون بضعفائکم، تمہیں رزق تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، تو جو جتنا خیال رکھے گا اس کے رزق میں اتنی ہی فراوانی ہوتی جائے گی۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو رسول کی۔ اعمال تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں عمل وہی کر رہا ہے جو اطاعت رسول کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہے۔ روز قیامت انسان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، وہ تمنا کر رہا ہوگا کاش کہ میں نے رسول کا طریقہ اپنا لیا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے طریقے پر چلا ہوتا۔ تو اطاعت رسول شرط ہے ایمان کے لیے، اطاعت رسول شرط ہے عمل صالح کے لیے، اطاعت رسول شرط ہے کامیابی کے لیے، اطاعت رسول شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اب جب تم تین یہ کام کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور رسول کی اطاعت کرو گے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کہ تم اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے آؤ گے کہ جن پر رحم کیا جانا ہے۔ اور اگر ان تینوں باتوں سے تم اعراض کرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے ہو، تو پھر تم مستحق رحمت ہی نہیں۔ لا تحسبن الذین کفروا، اور تم نہ یہ گمان کر لو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا ہے، معجزین فی الارض، وہ عاجز کر دینے والے ہیں زمین میں۔ یاد رہے کہ پچھلی آیات میں یہ تذکرہ چلا تھا کہ منافقین کوشش کرتے تھے کہ اہل مکہ بھی ہم سے ناراض نہ ہوں، کیونکہ کافی عرصے تک ان کا غلبہ رہا، ان کا تسلط تھا،
ان کا نام اور ان کی شہرت تھی، تو یہ منافق چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی تعلقات بحال رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا گمان نہ کرو کہ یہ لوگ زمین میں ہمارے قابو سے باہر ہیں، ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ جو ڈھیل ملی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے ایک جھٹکے کا کھیل فقط لمبی ہی صحیح زنجیر تیری۔ اس اختیار کی وجہ سے ہی جو یہ کچھ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر ہیں۔ تو منافقین کے دلوں سے ان کی ہیبت کو ختم کرنا تھا۔ تو یہ زمین میں بھی اللہ کے اختیار میں ہیں، وَمَأْوَاهُمْ اور ان کا ٹھکانہ النار آگ ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ کے اختیار میں ہیں اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ آگ، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ تو جن کا ڈر تم نے دلوں میں بٹھا رکھا ہے، دنیا میں بھی وہ اللہ کی پہنچ میں ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس میں تنبیہ بھی کر دی گئی منافقین کو بھی کہ اگر تم بھی ان کا ساتھ دو گے تو تم بھی اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں ہو، اور پھر تمہارا بھی حال ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہونا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔